بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم بات کریں گے کہ دل کی بیماریاں یا جو دوسرے مسائل ہیں، جو دوسرے امراض ہیں، وہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، کیوں ہم ان کو قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیوں ہم ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور دن بدن ان کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ چاہے یہ دل کے امراض ہیں، دماغ کے امراض ہیں، شوگر کی بیماری ہے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پیچیدگیاں ہیں، گردوں کے پرابلمز ہیں، جگر کے مسائل ہیں، خون کا کینسر ہے، کینسر کی مختلف اقسام ہے، معدے کے امراض، چھوٹی آنت، بڑی آنت، ان کے مسائل، یہ کیوں اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، کیوں نہیں قابو آ رہے ہمارے ہسپتال، ہمارے آباد ہوتے جا رہے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے مریضوں کی۔ اگر آپ جا کے دیکھیں، مریض باہر دالانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مریض باہر پارکس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہسپتالوں میں اتنی بھی جگہ نہیں کہ مریضوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ مریضوں کو علاج کی اور آپریشن کی لمبی لمبی ڈیٹس دی جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے۔ یہ تمام مسائل ہیں ہمارے اپنے پیدا کردہ۔ یہ ہمارا ماحول خراب ہوا، ہماری خوراک خراب ہوئی، ہماری عادات خراب ہو گئیں۔ تمباکو کا دور جب شروع ہوا، آپ دیکھ لیں، لوگوں نے تمباکو پینا شروع کیا، پھر فوڈ انڈسٹری آ گئی۔ فوڈ میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، سوڈا ڈرنکس ہم نے پینی شروع کر دی، ہم نے ڈبے والی خوراک پینی شروع کر دی، ڈبے والے کھانے شروع کر دیے۔ گھر کے کھانوں کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، وہ جو گھر میں سادہ کھانے بنا کرتے تھے۔ ایون گھر کے اندر دیسی گھی بھی استعمال ہوتا تھا، گھر کے اندر مکھن بھی استعمال ہوتا تھا، لوگ انہیں کھاتے تھے لیکن اسے کنزیوم کرتے تھے۔ آج لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کیا ہم دیسی گھی نہیں کھا سکتے، کیا ہم مکھن نہیں کھا سکتے؟ میں کہتا ہوں بالکل آپ کھائیں، بچوں کو دیسی گھی کھانا چاہیے، بچوں کو مکھن کھلانا چاہیے، لیکن بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ دوڑیں، بھاگیں، گیمز کریں، شام کے وقت پارکس آباد ہونے چاہیے، بچوں کو فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے۔ آج بھی اگر آپ گاؤں میں دیکھیں تو بچے کبڈی کھیلتے ہیں، بچے دوسرے فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن شہروں میں اب یہ رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب جمز آ گئے ہیں، وہاں پہ لوگ جا کے مشینی ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جمز کے کتنے مسائل ہوتے ہیں، جمز کے اندر کتنے پرابلمز ہوتے ہیں، کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں، کہ ایک بچہ جس کو معلوم نہیں کہ اس کے دل کی اندرونی کیفیت کیسی ہے، اس کو پیدائشی مرض ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اگر جم میں ٹریڈ مل پہ کھڑے ہوتے ہیں یا ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں، اور اگر ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کو بے چینی ہوتی ہے، اگر تو انسٹرکٹر سمجھدار ہیں، وہ ان کی ورزش کو رکوا دیں گے۔ وہ ٹریڈ مل پر اگر بھاگتے ہیں، کہیں گے آپ رک جائیں، آرام کریں، لیکن اگر انسٹرکٹر سمجھدار نہیں ہیں، وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، آپ دوڑتے رہیں کیونکہ آپ اس کے عادی نہیں ہیں، اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی مسائب ہو جاتا ہے۔ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم فطرت سے دور ہو گئے۔ ہم نے کھانوں کے اندر اپنی ملاوٹ شروع کر دی، دودھ جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اندر ملاوٹ شروع کر دی۔ بھینسوں کو جو چارہ کھلایا جاتا ہے، جب اس کو اگایا جاتا ہے، اس پہ کتنا اسپرے کیا جاتا ہے، کتنی کھادیں استعمال کی جاتی ہیں، پھر بھینس کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے آکسیٹوسن کا، کہ تاکہ بھینس زیادہ مقدار میں دودھ دے۔ جب دودھ دے دیتی ہے تو پھر اس میں پانی ملایا جاتا ہے تاکہ زیادہ منافع آئے۔ پھر دوسری فصلوں کو آپ دیکھ لیں، ان میں کتنا اسپرے کیا جا رہا ہے۔ جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈز بظاہر بہت اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ پھل ہیں یا سبزیاں ہیں، لیکن اب نہ ان میں وہ ذائقہ ہے، نہ ان میں وہ خوشبو ہے، اور نہ ان کے کھانے کے بعد وہ فائدے ہیں جو قدرت جب پیدا کرتی تھی اس کے فائدے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ روم کی 30ویں آیت میں کہتے ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ۔ میں اس کے بارے میں بہت سوچا کرتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ جو چیز میں نے تخلیق کی ہے اس میں کبھی تبدیلی مت کرنا۔ آج اگر میں ان تمام چیزوں کو دیکھوں، ہم سائنٹیفکلی نو ڈاؤٹ کہ ہم بہت آگے جا رہے ہیں، ہم نے ہر دور میں، ہم نے ہر شعبے میں ترقی کر لی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ بیماریوں پر ہم نے قابو پایا۔ پہلے بھی وبائیں پھوٹا کرتی تھیں، آج بھی وبا پھوٹی، کورونا کی وبا آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی ایسے نئے نئے امراض پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بہت تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایلوپیتھک سسٹم صرف فارمیسی میں جو دوائیں بکتی ہیں اس کا نام نہیں ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے جس میں ہم ریسرچ کرتے ہیں، اور یہ صدیوں سے یہ سسٹم اس دنیا میں آ گیا تھا۔
جب لوگوں نے ریسرچ کرنی شروع کی کہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں، انسان کی ساخت کیا ہوتی ہے، انسان کیسے بنا ہے، ہمارے اعضاء کیسے کام کرتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے اعضاء میں کون کون سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے، پہلے دن سے اس کی کنسیپشن کیسے ہوتی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں کتنے مراحل سے گزرتا ہوا وہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں آتا ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی ساخت کیا ہے، پھر جو ہمارے نظام ہے، ہمارے دل کا نظام، نالیوں کا نظام، ہمارا نظام انہضام، ہمارے سانس کا نظام، دماغ کا نظام، اعصابی پورا نظام، جینیٹو یورینری، ہمارے گردے، ہمارا جو نسل بڑھانے کا نظام ہے، اس کے بعد ہڈیاں، خون، جگر، تلی، پورا نظام انہضام، یہ تمام سسٹمز ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں، پھر ہمارا جسم مائکروسکوپک لیول پہ کیسے کام کرتا ہے، پھر ہماری بیماریاں کیا کیا ہوتی ہیں، دوائیں کون کون سی ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی علامات کیا ہوتی ہیں، ان کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، پھر اگر بیماری ہو گئی اس کا علاج کیسے کیا جائے گا، کیا ہم خوراک سے علاج کریں گے، کیا ہم دواؤں سے علاج کریں گے، کیا ہم زندگی کے معمولات کو تبدیل کر کے علاج کریں گے، ان کا کتنا رول ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو ایلوپیتھک سسٹم میں روز ریسرچ ہو رہی ہے، تو اس سسٹم میں روزانہ ریسرچ ہو رہی ہے، بیماریاں ہماری نئے نئے انداز میں آ رہی ہیں، کیونکہ جب ہم فطرت سے دور ہوتے چلے گئے، ہماری خوراک ناخالص ہو گئی، ہمارے معمولات تبدیل ہو گئے، ہم نے چلنا چھوڑ دیا، ہم نے ورزش چھوڑ دی، پہلے لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پیدل چلا کرتے تھے، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، مکھن بھی کھاتے تھے، وہ دیسی گھی بھی کھاتے تھے، وہ خالص خوراک کھاتے تھے، ان کے پاس جو پرندے ہوتے تھے، مرغی جو 120 دن کے اندر تیار ہوتی تھی، وہ مرغی کھاتے تھے، اس کے انڈے کھاتے تھے، پھر خالص تیل ہوتے تھے، سرسوں کا تیل خالص ہوتا تھا، ماحول کی آلودگی نہیں تھی، اگر آسمان کو دیکھیں تو آسمان نیلا نظر آتا تھا، رات کے وقت آسمان پر تارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم نہیں تھا، گرمی ہوتی تھی تو لوگوں نے اپنے انداز سے زندگی گزارنے کے طریقے بنائے ہوئے تھے، چھڑکاؤ کیا جاتا تھا۔ ہم نے کیا ترقی کی، ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں آ گئے، لیکن ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے جو ہمارے مسائل، اس میں ایک جراثیم ہوتا ہے لیجیونیلا، جو آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے، جسم میں درد، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے، جہاں جہاں فطرت کے خلاف بات ہوگی وہاں مسائل ہوں گے۔ لوگ پہلے صحن میں سوتے تھے، چھتوں پہ سوتے تھے، جب سورج کی پہلی کرن آنکھوں پر پڑتی تھی تو دماغ میں کیمیکل پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا تھا، جب شام کے وقت لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے تب بھی سورج کی کرنیں ان پر پڑتی تھیں، سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی، وائٹامن ڈی پروڈیوس ہوتا تھا، ہڈیاں مضبوط ہوتی تھیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، بند کمروں میں رہ رہ کے، ٹھنڈے کمروں میں رہ رہ کے ہماری صحت کا کیا حال ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے زندگی کے معمولات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ آپ خود سوچیں، ایئر کنڈیشنر آپ کے گھر کے ماحول کو ٹھنڈا کر دے گا، آپ کی ورکنگ پلیس کو ٹھنڈا کر دے گا، سینٹرلی ایئر کنڈیشن آپ کے گھر ہیں یا آپ کے آفیسز ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا ماحول کتنا گرم ہو جائے گا، کبھی آپ نے سوچا؟ ماحول کا ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہو جائے گا، ہماری ایکالوجی کا کیا ہوگا۔ پھر سردیوں میں بھی ہم ایئر کنڈیشننگ سسٹم استعمال کرتے ہیں، قدرتی چیزیں، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، گرم کپڑے پہنیں، سردی کے موسم میں اپنے آپ کو سردی سے بچائیں، گرمی کے موسم میں ہلکے کپڑے پہننے چاہیے، ہلکے رنگوں کے کپڑے پہننے چاہیے جو آپ کے جسم کو ٹھنڈک پہنچا کے پرسکون رکھ سکیں۔ آبادی کا تناسب کتنا زیادہ ہو گیا ہے، لوگ گاؤں سے، دیہات سے شہروں میں منتقل ہوئے، شہروں پر بوجھ پڑ گیا، ٹریفک کا بوجھ پڑ گیا، ٹریفک زیادہ ہو گیا، موٹر سائیکلیں، رکشہ، کاریں، وینز، بسز، ٹرکس، اس ٹریفک کی وجہ سے ہمارا ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری فضاؤں میں کتنے جہاز جا رہے ہیں، آ رہے ہیں،
کبھی آپ آسمان کو دیکھیں، جہازوں کو اڑتے ہوئے دیکھیں، چھوٹے جہاز نظر آ رہے ہوتے ہیں، بلندی پر بہت ہوتے ہیں، لیکن ان سے ایک دھواں نکل رہا ہوتا ہے اور دھواں فوراً جم جاتا ہے، ایک سفید لائن دھوئیں کی آپ کو آسمان پہ نظر آتی ہے۔ ایک جہاز گزرتا ہے، پھر دوسرا جہاز گزرتا ہے، نہ جانے کتنے جہاز گزرتے ہیں، اور اس دھوئیں کی وجہ سے پھر ہمارا ماحول کتنا آلودہ ہو جاتا ہے۔ وہ لیئر، وہ تہ اوزون کی جو زمین کے گرد ایک غلاف کی شکل میں موجود تھی، وہ خراب ہو گئی، اس میں سوراخ ہونے لگے۔ پھر ہم نے ایٹامک بامز کے تجربات کیے فضاؤں میں، ان سب نے ہمارے ماحول کو خراب کیا، اور اس ماحول کی آلودگی کی وجہ سے، اس ماحول کی خرابی کی وجہ سے ہمارے جسم پر کیا کیا اثرات مرتب ہوئے، بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں، ان تمام چیزوں پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں، ہمارے پاس سیل فون آ گئے ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا ختم ہو گیا ہے۔ ہسپتالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض داخل ہوتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو لے کے آتے ہیں، رشتہ داروں کو لے کے آتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں مریض تو وارڈ میں ہوتے ہیں، لیکن باہر سب بیٹھے ٹیلی فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری صحت کا کیا ہوگا؟ ہمارے آنے والے بچوں کی صحت کا کیا حال ہوگا؟ تمباکو کا استعمال، شیشے کا استعمال، آئس کا استعمال، ہیش کا استعمال، پھر نشہ آور ادویات کا استعمال، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ خاندانی سسٹم ختم ہو گیا۔ پہلے لوگ بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے تھے، ان کی باتیں سنا کرتے تھے، وہ بھی چیزیں ختم ہو گئیں۔ 5 افراد ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ غیروں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، اگر ہمارے بچے صحت مند ہیں تو ہمارا فیوچر سیکیور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کیجیے، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔